اس وقت پاکستان میں نہ ہی مہنگائی ہے، نہ ہی بے روزگاری ہے، نہ ہی بجلی مہنگی ہے، نہ ہی آٹا مہنگا ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لیگی ایم پی اے ثاقب خان چدڑ کی طرف سے ہراس کیا گیا ہے مومنہ کو۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدڑ ایک ساتھ تھے، سب کچھ انجوائے ہو رہا تھا، یشی ہو رہی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ثاقب چدڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کا، لائف تھریٹس کالز کا مومنہ اقبال کے ہونے والے ہسبینڈ کی طرف سے ثبوت دے سکتا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ٹویٹ ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس معاملے کو لے کر انہوں نے کیا اور پھر تھوڑا سا ہلکا سا اس کے اوپر انالیسس بھی کرتے ہیں سی ایم صاحبہ۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ ہے اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدڑ کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا ہے۔ میں لفظ کنفلکٹ کہوں گا، میں لفظ ہراسمنٹ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ ہراسمنٹ کو لے کر پہلے بھی کس طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا اور اپنے گھر کے مسئلے کو قومی مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی اس وقت پاکستان میں نہ ہی مہنگائی ہے، نہ ہی بے روزگاری ہے، نہ ہی بجلی مہنگی ہے، نہ ہی آٹا مہنگا ہے، نہ ہی پیٹرول مہنگا ہے، نہ ہی ٹیکسز کی بھرمار ہے، بلکہ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لیگی ایم پی اے ثاقب خان چدڑ کی طرف سے ہراس کیا گیا ہے مومنہ کو۔ اب اس میں 3 فریق ہیں اور میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، بجائے اس کے کہ جو کچھ اب تک میں کانٹینٹ دیکھ رہا تھا، یہاں تو ایک طرف ثاقب چدڑ کی بات ہو رہی تھی، یہاں دوسری طرف طرفداری ہو رہی تھی مومنہ اقبال کی، عورت کارڈ وہ جو کھیلا جاتا ہے اور ہراسمنٹ والا، جی دیکھیں ہراس کر دیا گیا ہے۔ یعنی کل تک آپ لوگ گزشتہ 4-5 سالوں سے اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدڑ ایک ساتھ تھے، سب کچھ انجوائے ہو رہا تھا، یشی ہو رہی تھی۔ یعنی ثاقب چدڑ کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو گاڑیاں اور وہ جو لیوش لائف سٹائل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور دوسری طرف مومنہ اقبال تو آپ انجوائے کر رہے تھے۔ ابھی کسی بات پہ آپ کی ان بن ہو گئی ہے تو آپ نے آ کر اس کو اپنے گھر کے مسئلے کو قومی مسئلہ بنا دیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کا یہ گھر کا مسئلہ تھا اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ میرے پاس جو آگے تفصیلات آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اب اس میں 2 فریق نہیں ہیں، اس میں تیسرا فریق بھی ہے، اور تیسرا فریق ہے پنجاب گورنمنٹ یعنی سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جناب کہ چونکہ جو ثاقب خان چدڑ ہیں یہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایم پی ہیں، اور ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، اور اس ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر اب اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی ان کی وہ جو وڈیروں اور سرداروں اور ترم ہانوں والی ویڈیوز نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس لیے شاید ہائی لائٹ بھی ہو گیا کہ مومنہ اقبال چونکہ اداکارہ تھی، اس کی انسٹا کے اوپر 1.8 ملین فالوئنگ ہے، تو اس نے پوسٹ لگائی تو شاید سب کی نظر پڑی کہ ہاں جی واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک غریب خاتون جس کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، ایک غریب خاتون جس کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس خوراک نہیں ہے، وہ انہیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک خاتون جو کہ اداکارہ ہے، اور بہت عام پریکٹس ہے کہ یعنی اس سے پہلے اداکارہ آپ کو یاد ہوگا علی ظفر کے اوپر میشا شفیع نے الزام لگایا تھا اور پھر کورٹ میں وہ ثابت نہیں تھی کر سکی۔ تو ہراسمنٹ کو لے کر یعنی یہ میں ایک بڑی وہ بات کروں گا کہ یعنی ہراسمنٹ کو لے کر بڑا ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ہراسمنٹ کیا ہے۔ ایسے نہیں ہو جانے چاہیے کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھائے اور چلا جائے، جی کسی کے اوپر بھی ہراسمنٹ کا الزام عائد کر دیا۔ خیر، ثاقب خان چدڑ اس لیے یہ ہائی لائٹ ہوا، پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہائی لائٹ کیوں ہوا، کیونکہ ایک طرف اداکارہ تھی جو مومنہ اقبال اور دوسری طرف ایم پی اے تھا نون لیگ کا، تو اس لیے یہ ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ دونوں ہی بڑی پروفائل تھی، جی ایم پی اے کے اوپر الزام لگا دیا۔ اور اداکارہ مومنہ اقبال نے جب اپنی یہ پوسٹ لگائی انسٹا کے اوپر تو انہوں نے لکھا کہ ہراس مجھے کیا جا رہا ہے فرام ایم پی اے، ایک ایم پی اے کی طرف سے۔ تو ہوا جناب یہ کہ یہ ہوا معاملے کی اندرونی کہانی کیا ہے جو میرے ذرائع نے بتائی، وہ یہ ہے کہ اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کے درمیان ریلیشن تھا، دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے، پھر شادی کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، مومنہ اقبال کی کسی اور جگہ شادی ہو رہی تھی، اور مومنہ اقبال کا مبینہ طور پر جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو موبائل فون ہے وہ ہونے والے ہسبینڈ نے دیکھا اور اس میں ویڈیوز یا تصاویر دیکھ لی ثاقب چدڑ کی۔ جب ثاقب چدڑ کی دیکھی تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے بتایا ہوگا کہ جو بھی ہے، تو پھر اس نے کال کر کے ہمارے ذرائع کے مطابق ثاقب چدڑ کو مومنہ اقبال کے ہونے والے ہسبینڈ نے کال کی اور کال کر کے اسے ڈرایا، دمکایا، تھریٹ کیا، جو بھی کیا، لائیو تھریٹ کیا۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا، اور ظاہر ہے پھر ہونے والے ہسبینڈ نے کہا ہوگا مومنہ اقبال کو کہ ہاں بھئی یہ کیا ہے، اور جاؤ این سی سی آئی اور اس طرح مقدمہ دائر کرو۔ تو اس بات کو یہ جب ہمارے پاس آئے، میرے پاس یہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت پہلے آ گئی تھی، ثاقب خان چدڑ کی طرف سے یہ ویڈیو جو ہے وہ لگائی گئی ہے، وہ تو ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ 22 آورس پہلے لگائی گئی ہے۔ ثاقب چدڑ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ذرا سنیے گا، اور پھر سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک پوسٹ لگائی ہے، نوٹس لیا ہے، اور وہ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بھی پھر آپ کو بتاتا ہوں
کہ کس حد تک جو ہے ان کو اپنے جو ہے وہ عوام کا درد اور کس حد تک وہ میرٹ چاہتی ہیں. ادھر ثاقب چدڑ کا کہہ رہے ہیں, یہ سنیے گا. اسے کہیں کہ آپ کو وہ پروف دے. دیکھیں وہ کہتی ہے کہ میڈیا میری فیملی ہے, فیملی سے چیزیں چھپائی نہیں جاتی, فیملی کو دکھائے. وہ میرا کوئی کال نہیں ہوگا, میرا کوئی میسیجز نہیں ہوگے, نہ میں نے کوئی تھریٹ کیا ہے, اور 8 مہینے سے میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور میں شادی رکوانے کے چکروں میں ہوں. بھائی میرا 8 مہینے سے رابطہ نہیں ہے, میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, میں کیوں اس کی شادی رکواؤں گا؟ مجھے تو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہو رہی, تو مجھے تو یہ ساری چیزیں جب کھلی تب پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے, اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس سے ہو رہی ہے. تو یہ سراسر وہ الزام لگا رہی ہے میرے اوپر, اور میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں. اور میری ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تحقیق تو کریں اس چیز کی. اب جو بھی آ رہا ہے میرے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے, اچھی بات ہے بنائیں اگر میرا قصور ہے, اگر میرا قصور نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں اس چیز کو. ہوتا یہ ہے کہ اچھا جی, یہ ثاقب چدڑ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 8 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا, میرے پاس اس کے ثبوت ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت پاپولر بات یہی ہوگی, میں بھی اگر یہ بات کروں گا نا کہ مومن اقبال کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, بڑی زیادتی ہو گئی ہے, لیگی ایم پی اے اور یہ اور وہ, یہ پاپولر بات ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ درست بات ہو. پاپولر بات یہ ہے, درست بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ مومن اقبال اور ثاقب چدڑ کا مسئلہ قومی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ غربت ہے, مسئلہ مہنگائی ہے, مسئلہ بے روزگاری ہے. اور کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس مسئلے کو اتنا ہائپ دینے کی بجائے آپ مہنگائی کے اوپر بات کرتے, وہ ہائپ جاتے. یہ ہمارا موقف ہے, ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا پھر ثاقب چدڑ نے خود ہی تفصیل کے ساتھ آگے بتایا, یہ بھی ذرا سنیے گا. جو اس کے نئے ہسبینڈ ہونے والے ہیں, انہوں نے اس کی فون میں کوئی ایک ویڈیو میری اور اس پہ دیکھ لی. وہ موصوف اس ٹائم کہیں ٹیچ میں آ کے مجھے فون کرتے اور مجھے لائیو تھریٹ کال کرتے ہیں. میرے پاس ریکارڈ ہے سارا, اور جب مجھے لائیو تھریٹ کال کرتے ہیں تو میں نے اپنے تھانے میں رابطہ کیا کہ مجھے اس طرح قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس نمبر کو چیک کریں. جب وہ چیک کیا گیا تو میڈم کے جو ہونے والے ہسبینڈ ہیں ان کا تھا. اس کے بعد مومنہ اقبال کی والدہ مجھے فون کرتی ہیں, آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں چیزیں دے سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے. اچھا یہ ثاقب چدڑ نے بھی جو ہے, جو میں نے آپ کو بتایا, اس کی تصدیق کر دی کہ اس طرح انہوں نے ویڈیوز دیکھی. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ثاقب چدڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کا, لائیو تھریٹس کالز کا مومن اقبال کے ہونے والے ہسبینڈ کی طرف سے ثبوت دے سکتا ہوں. تو یہ بڑی بات ہے. ثاقب چدڑ تو چلیں ثبوت دیں گے. یہاں پر ہم نے ویورز, میں آپ کے ساتھ کچھ جو ہے وہ ہسٹری بھی شیئر کرتا ہوں کہ ایک عام سی بات یہ ہے کہ یہاں جو جب اس طرح کا کنفلکٹ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا لیوش لائف سٹائل ہے, جو بہت زیادہ امیر ہے, جس کے بعد بہت زیادہ پیسے ہیں, یقینی طور پر وہ غلط ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. سم ٹائم دوسری سائڈ بھی غلط ہو سکتی ہے, اور سم ٹائم دوسری سائڈ جو ہے وہ کچھ چیزوں کا مس یوز کرتی ہے. اب تک اگر آپ بڑے ہراسمنٹ کے کیسز مبینہ طور پر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے خواتین کی طرف سے اس کو مس یوز کیا گیا. جیسے میں نے آپ کو علی ظفر کیس کا بتایا ہے. علی ظفر ایک بڑا سنگر تھا, اور اس کو میشا شفیع نے جو ہے جس طرح الزام لگا دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کو جب ثابت کرنا پڑا تو وہ ثابت نہیں کر سکی. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کراچی کا ایک بہت بڑا کیس تھا, شارخ جتوئی کیس. شارخ جتوئی کی جیل میں جب اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار گئے تو وہ بھی آپ نے دیکھا, وہ آن دا فرنٹ آف میڈیا گئے تھے, اور پھر شاہ رخ نے کہا کہ ہو آر یو, کہ آپ میرے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں. سو میرا یہ سوال اور یہ مدعا ہے کہ بات ہمیشہ رول آف لاء کی ہونی چاہیے. ہم اگر کسی کی غلطی ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے, پھر وہ بے شک ایم پی ہو, ایم این اے ہو, وزیر ہو, کوئی اداکارہ ہو, کچھ بھی ہو. اور اگر کسی کی غلطی نہیں ہے تو وہ بے شک وزیر اعظم بھی کیوں نہ ہو, وہ بے شک صدر پاکستان بھی کیوں نہ ہو, اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اچھا دوسری طرف آتے ہیں, اور ایک اور چیز جو ثاقب چدڑ کو لے کر جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی یہ گردے بیچتا ہے اور یہ کرتا ہے. میرے خیال سے اس کیس کو لے کر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے. یہ اسپیسیفک جب ہراسمنٹ کا کیس ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا, ایک کیس کو اگر آپ نے واقعی جینونلی چلانا ہے تو اس میں جینون بات ہے وہی رکھیں, اور اگر آپ اس میں جینون بات نہیں کریں گے, آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں گے جی وہ گردے بیچتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے,
اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ کہیں گے کہ اس نے ہراس کی ہے تو آپ خود بخود اس چیزوں کو متنازع کریں گے. کریکٹر اسیسینیشن بیسیکلی یہی ہوگی. سو مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ٹویٹ ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس معاملے کو لے کر انہوں نے کیا اور پھر تھوڑا سا ہلکا سا اس کے اوپر انالیسس بھی کرتے ہیں سی ایم صاحبہ کے ٹویٹ کے حوالے سے. کہتی ہیں حالیہ معاملہ جس میں مسلم لیگ نون کے ایک رکن صوبائی اسمبلی اور ایک معروف میڈیا شخصیت شامل ہے ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اور اسے مکمل طور پر میرٹ اور قانون کے مطابق نپٹایا جائے گا. تاہم واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ کسی خاتون کو ہراساں کرنے, دمکانے یا استحصال کی کوشش میں ملوث کسی شخص کو نہیں بخشا جائے گا. کوئی فرد چاہے اس کا عہدہ, حیثیت یا سیاسی تعلق کچھ بھی ہو, قانون سے بالاتر نہیں. اچھا میں تھوڑا ساتھ ایکسپلین ضرور کر دیتا ہوں سی ایم صاحبہ کہ کتنا ہی اچھا ہوگا خیر کہ اگر میرٹ اور یہ سمجھا جائے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے, لیکن اب تک انفارچونیٹلی جو سی سی ڈی کر رہی ہے وہ سب کچھ قانون سے بالاتر ہے. مبینہ طور پر لوگوں کو اٹھا لینا, چار دیواری کا تقدس پامال کرنا اور جب چاہنا جسے چاہنا خود جج بن کر جو ہے وہ سزا دے دینا, یہ کہاں کا قانون ہے اور کون قانون سے بالاتر ہے, یہ سوال ہے. اس کا بھی آپ بتائیے گا. ریاستی ادارے آزادانہ, غیر جانبدارانہ اور آئین و قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے. کسی خاتون کو ذاتی مواد منظر عام پر لانے کی دھمکی دے کر دباؤ ڈالنے یا استحصال کرنے کی ہر کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا. اس متعلقہ عناصر کے لیے وارننگ سمجھا جائے. سو بات صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی اگر کسی خاتون کو آپ نے ایک اسپیسیفک سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ کسی خاتون کو ہراساں کرنے, دمکانے یا استحصال کی کوشش, تو ثاقب چدڑ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی دھمکایا گیا. تو صرف کسی خاتون نے, یا ایک اور لفظ ایڈ کریں, کسی بھی پاکستانی شہری, کسی بھی مرد و خواتین, ٹرانسجینڈر, ایون کسی کو بھی اگر کوئی دھمکاتا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا, کیونکہ صرف آپ خواتین کی سی ایم نہیں ہیں, آپ پورے پنجاب کی سی ایم ہیں. سو بائی دا وے, تو رول آف لاء کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر سی سی ڈی آپ کا محکمہ اور اکارڈنگ ٹو ایچ ایس سی پی رپورٹ کتنے لوگوں کی جانیں لی جا چکی ہیں, اس پر ہم پہلے بھی بہت سارے ویلوگس کر چکے ہیں. جب سی سی ڈی کام کر رہا ہے تو پھر رول آف لاء کہاں چلا جاتا ہے. سو اگین یہ مسئلہ ثاقب چدڑ اینڈ مومنہ اقبال کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب کا قومی مسئلہ نہیں ہے, مسائل اور ہیں. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو زیادہ ڈسکس کریں اور پھر ذرا دیکھیں گے کہ اب مومنہ اقبال کیا ثابت کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی. اینڈ اگین کہ ہراسمنٹ کے قوانین کو, ہراسمنٹ کا اس طرح جو ہے وہ مس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس مس یوز کا روکنے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کرتی ہے, یہ ایک اہم کویشچن ہے. آپ کی کیا فیڈ بیک, آپ کا کیا رائے ہے, ضرور اپنے فیڈ بیک سے کہا کیجیے گا. دیکھتے رہیے زوئے منشا یوٹیوب چینل, کیونکہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. اللہ حافظ.